بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصورات من ادب العرب کی آج کی کلاس میں ہم ان عباراتوں کو پڑھیں گے۔ یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت سلمان نے جس پادری کے پاس رہ رہے تھے اس سے کہا تھا کہ میں وقد حضرک من امر اللہ ما ترى، اور تجھے وہ چیز حاضر ہو چکی ہے اللہ کے حکم میں سے، یعنی موت ما ترى جو تو دیکھ رہا ہے۔ فإلی من توصی بی، تو کس کی طرف مجھے وصیت کرتا ہے؟ من کس کی طرف؟ وما تأمرونی، اور تو مجھے کیا حکم دیتا ہے؟ قال، یہاں سے آج کی ہماری بات ہے، اے بنیا، اس پادری نے کہا اے میرے بچے، واللہ اللہ کی قسم، ما عالم، میں نہیں جانتا، رجلا کسی آدمی کو، علی مثلی کہ وہ اس چیز پر ہو، ما کننا علیہ یعنی اس دین پر ہو جس پر ہم تھے، الا رجلا مگر ایک آدمی، بنصیبین جو نصیبین پہ ہے۔ نصیبین یہ یہاں نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، نصیبین مدینہ من بلاد جزیرۃ الجزیرہ کا ایک ملک ہے جو جادۃ القوافل من الموصل الی الشام، موصل سے شام کی طرف جانے کے راستے میں پڑتا ہے۔ وہ فلان، وہ فلاں ہے، فالحق بھی، تو لحق یہ لفظ ہے، فالحق فی الامر، تو اس سے جا مل جا۔ قال، حضرت سلمان فرماتے ہیں، فلما ماتا، جب وہ مر گیا، وغیبا اور غائب کر دیا مطلب دفن کر دیا گیا، لحقت بصاحب نصیبین، میں نصیبین والے صاحب سے جا ملا، فجئت، تو میں آیا، فاخبرته، تو میں نے اس کو بتایا، بما جرا، جو کچھ بھی اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا، یعنی واقعہ پیش آیا، جو ساری بات میں نے اس کو پورا واقعہ بتایا۔ وما امرانی بھی، اور جو مجھے حکم دیا اس کا، صاحبی میرے ساتھی نے، میرے صاحب نے، یعنی جس کے پاس میں اب تک تھا اس نے۔ قال، تو اس نے کہا، فاقم عندی، کہ تو میرے پاس ٹھہر جا، فاقمت عنده، تو میں اس کے پاس ٹھہر گیا، فوجدته، تو میں نے اس کو پایا، علی امر صاحبہ، اپنے ساتھی کے دین پر، امر پر، یعنی جس دین پر وہ تھا، جو وہ جس طرح نیک وہ تھا ویسے یہ بھی تھا۔ فاقمت مع خیر رجل، تو میں ایک اچھے آدمی کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما لبثا، کہ وہ نہیں ٹھہرا، ان نزل به الموت، کہ اس کو بھی موت آ گئی، موت پیش آ گئی، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ فلما حضر، جب موت حاضر ہوئی، یعنی بالکل انتقال کا وقت قریب ہوا، قلت، میں نے لہو، اس سے کہا، قلت لہو، میں نے اس سے کہا، یا فلان، اے فلان، ان فلانا کان اوصی بی، بے شک فلاں نے مجھے وصیت کی تھی، الی فلان، فلاں کی طرف، ثم اوصی بی فلان الیک، پھر فلاں نے مجھے وصیت کی تیری طرف، فإلی من توصی بی وما تأمرنی، تو تو مجھے وصیت کرتا ہے، کس کی طرف وصیت کرتا ہے اور مجھے کیا حکم دیتا ہے؟ قال، اس شخص نے کہا، اے بنیا، میرے بیٹے، واللہ اللہ کی قسم، ما اعلم، میں نہیں جانتا، احدن کسی کو، بقیہ کی وہ باقی ہو، علی امرنا، ہمارے دین پر، ہمارے امر پر، آمرکا، کہ میں تجھ کو حکم دیتا، ان اتیہ، کہ تو اس کے پاس آ جا، الا رجلا، مگر ایک آدمی ہے، بعموریہ، عموریہ میں، عموریہ یعنی حاشیے میں دیا ہوا ہے، بلدتم من بلاد الروم، روم کا ایک شہر کا نام ہے۔ فإنه على مثل ما نحن علیہ، تو بے شک وہ اسی پر ہے جس پر ہم تھے۔ فإن أحببت فأتیہ، تو اگر تو چاہے تو اس کے پاس چلا جا۔ فإنه على مثل امرنا، تو بے شک وہ ہمارے ہی دین پر اور ہمارے ہی مذہب پر ہے۔ قال، سلمان فرماتے، فلما مات وغیبا، جب وہ مر گیا اور وہ غائب ہو گیا، یعنی دفن کر دیا گیا، لحقت بصاحب عموریہ، میں عموریہ والے سے جا ملا، واخبرته خبری، اور میں نے اس کو اپنی پوری خبر، پورا واقعہ بتا دیا۔ فقال، اس نے کہا، اقم عندی، میں تو میرے پاس ٹھہر جا۔ فاقمت عند رجل، تو میں ایک ایسے آدمی کے پاس ٹھہرا، علی حدی اصحابہ و امرہم، جو اپنے ساتھیوں کے طریقے پر تھا اور ان کے دین پر تھا۔ قال، حضرت سلمان فرماتے ہیں، وکنت اکتسب، کہ میں کچھ کمائی کرنے لگا، کچھ کام کرنے لگا، حتیٰ کانت لی، یہاں تک کہ ہو گئی میرے لیے، بقرات، کچھ گائے، وغنیمت، کچھ چھوٹی بکریاں۔ قال، حضرت سلمان فرماتے ہیں، ثم نزل به امر اللہ عز وجل، کہ پھر اس کے ساتھ بھی، اس کے پاس بھی اللہ کا حکم
آپ پہنچا یعنی موت کا فرشتہ آ گیا. فلما حضر جب موت کا وقت قریب ہوا قلت له میں نے اس سے کہا یا فلان اے فلا انی کنت مع فلان میں فلاں کے ساتھ تھا فاوصى بی الی فلان تو اس نے مجھے فلاں کی طرف وصیت کی. ثم اوصى بی فلان الی فلان پھر فلاں نے مجھے وصیت کی فلاں کی طرف. ثم اوصى بی فلان الی فلان پھر فلاں نے مجھے وصیت کی فلاں کی طرف. ثم اوصى بی فلان الیک پھر فلاں نے مجھے وصیت کی تمہاری طرف. فإلی من توصی بی تو تم کس کی طرف مجھے وصیت کرتے ہو. وما تأمرونی اور تم مجھے کیا حکم دیتے ہو. قال اس نے کہا اے بنی اے میرے بیٹے واللہ ما اعلم اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اصبح علی ما کنا علیہ احد کہ کوئی ہو اس پر جس پر ہم تھے من الناس لوگوں میں سے آمرک ان تأتیہ کہ میں حکم دیتا تجھ کو کہ تو اس کے پاس چلا جائے. ولیکنہ لیکن قد اضل زمان نبی مبعوث کہ قریب آ چکا ہے زمانہ ایک مبعوث ہونے والے نبی کا زمانہ قریب ہے. بدین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر بھیجے جانے والے نبی کا زمانہ قریب ہے. یخرج بارض العربی وہ نکلے گا مبعوث ہوگا سرزمین عرب پر. مہاجرا الی ارض وہ ہجرت کرے گا ایک ایسی زمین کی طرف بین حرتین جو دو حروں کے درمیان ہوگی اور حرہ نیچے دیا ہوا ہے. کل ارض ذات حجارت سود ہر وہ زمین جو کالے پتھروں والی ہو تو اس کے دونوں جانب کالے کالے پتھروں کے پہاڑ ہوں گے. بینہما نخل بھی اور ان دونوں حرہ کے درمیان کھجور کے درخت ہوں گے. بھی علامات اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ہوں گی. لا تخفا جو چھپی نہیں ہوں گی. یاکل الہدیۃ وہ ہدیہ کھائے گا. ولا یاکل الصدقۃ صدقہ نہیں کھائے گا. بین کتفیہ خاتم النبوۃ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. خاتم پڑھیں گے مہر کے معنی میں. فإن استطعت اگر تو استطاعت رکھتا ہے ان تلحق کی تو اس سے جا ملے بتلک البلاد اس ملک میں ففعل تو ایسا کر. قال حضرت سلمان فرماتے ثم مات وغیبا کہ پھر وہ مر گیا اور وہ دفن کر دیا گیا. فمکثت بعموریہ تو میں عموریہ میں ٹھہرا رہا ماشاء اللہ جتنا اللہ نے چاہا ان امکثا کی میں ٹھہروں. ثم مر بی نفر من کلب تجارا پھر میرے پاس سے ایک قبیلہ کلب کے کچھ لوگ گزرے جو تاجر کی حیثیت سے یعنی جو تاجر تھے. یہاں کلب دیکھیے چار دیوا حی من قضاعہ یعنی قضاعہ کا ایک قبیلے کا نام ہے کلب. تو بہرحال اس سے آگے کی ہم عبارتیں کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.